بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شافعی مسائل کو سوال اور جواب کے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ اب سوال ہیں، دو مسجدیں ہوں ایک ہی محلے میں یا ایک ہی بستی میں، ایک ہی گاؤں میں، تو کس مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، اولا ہے؟ جواب: جس مسجد میں مقتدی حضرات زیادہ ہو اس میں نماز پڑھنا افضل ہے، اولا ہے۔ جس مسجد میں مقتدی حضرات زیادہ ہوں اس میں نماز پڑھنا اولا ہے۔ مصلی سے قریب والی یعنی نمازی سے قریب والی مسجد میں مقتدی حضرات کم رہتے ہو اور دور والی مسجد میں زیادہ رہتے ہو تو اس مسجد میں جہاں نمازی زیادہ ہیں نماز پڑھنا اولا ہے، لیکن اس مسجد کا امام بدعتی یا فاسق ہو تو پھر قریب والی مسجد میں جہاں مقتدی کم ہیں، نمازی کم ہیں، نماز پڑھنا اولا ہے۔ سوال: کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی آیت ہے؟ یعنی جب بھی کسی سورت کو شروع کیا جائے، چاہے نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو، داخل صلاۃ ہو یا خارج صلاۃ ہو، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورت کی شروع میں پڑھنا چاہیے؟ کیا ہر سورت کی وہ آیت ہے؟ جواب: ہاں، سورہ برات کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی آیت ہے۔ سوال: کیا محدث کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ محدث کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کا وضو یا غسل نہ ہو، جس کو وضو یا غسل کی حاجت لاحق ہوئی ہو، اسے محدث کہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، محدث کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نماز کے اہل میں سے نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ لا تقبل صلاة بغیر طہور، کہ نماز بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے قبول نہیں ہوتی۔ سوال: محدث کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد اس کے حدث کا علم ہو جائے، کبھی انجانے میں آدمی نے پڑھ لیا، کسی آدمی نے جان بوجھ کے نماز پڑھا لیا، نعوذ باللہ، اور کسی نے اس کے پیچھے پڑھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کو حدث لاحق ہوا تھا، یہ محدث ہے، اور اس کے حدث کا علم ہو جائے کہ اس کا وضو نہیں تھا یا اس کو غسل کی حاجت تھی وغیرہ، تو کیا مقتدی کے لیے، جس نے اس کے پیچھے نماز پڑھا ہے، اس شخص کے لیے نماز کا اعادہ کرنا، نماز کو لوٹانا لازم ہے؟ جواب: ایسی صورت کے اندر مقتدی کے لیے نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے، کیونکہ لا علمی میں ہوا، جان بوجھ کر ہوتا ہے تو پھر نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ نماز کے بعد محدث کے حدث کا علم ہو جائے تو مقتدی پر نماز کا اعادہ لازم نہیں ہے۔ سوال: کن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے؟ جواب: مکۃ المکرمہ کے علاوہ ہر جگہ ان 5 اوقات میں وہ نماز پڑھنا جس نماز کے لیے کوئی سبب نہ ہو، جیسے مطلق نفل نماز پڑھنا، مطلق کوئی بھی نفلیں پڑھتے رہنا، یا صلاۃ التسبیح پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور وہ 5 اوقات یہ ہیں: نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد سے سورج طلوع ہونے تک۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جماعت ہو گئی، اب کوئی شخص آیا تو وہ انتظار کر رہا ہے سورج کے طلوع ہونے کا کہ اب مغرب وقت شروع ہوا، تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ اس کی ابھی خود کی فجر کی فرض نماز باقی ہے، البتہ سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ اپنی فجر پڑھ لے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ نمبر 2، عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک، یہی مسئلہ کہ کسی کی عصر باقی ہو، مسجد میں نماز ہو چکی ہو، تو اب پہلے وہ اپنی عصر پڑھ لے،
وہ انتظار نہ کرے، اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 3، سورج طلوع ہوتے وقت، جب سورج نکل رہا ہو، عین وقت میں جب سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہو، اس وقت بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 4، عین استوا کے وقت، یعنی سورج بالکل وسط میں ہو، آسمان کی بالکل درمیان میں ہو، برابری میں ہو، تو اس وقت بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، سوائے جمعے کے دن کے۔ نمبر 5، عین سورج غروب ہونے کے وقت، جب سورج غروب ہو رہا ہو، جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو، تو کوئی نہ کوئی نماز پڑھتے رہے تو مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سورج غروب ہوتے وقت بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ کسی کی عصر کی نماز باقی ہے تو وہ پڑھ لے، یہ پڑھ لے، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اگر سورج غروب ہو رہا ہو اور ہلکا سا بھی دکھائی دیتا ہو تو اس کو مکمل غروب شمار نہیں کیا جاتا، البتہ وہ رکعت باندھ لے، اور رکعت باندھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد سورج غروب ہو جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ نماز ادا شمار ہوگی، نہ کہ قضا۔ اس لیے کہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقط ادرک الصلاۃ، کسی نے ایک رکعت بھی سورج غروب ہونے سے پہلے پا لیا تو اس کی نماز ادا شمار ہوگی۔ اسی طریقے سے سورج نکلنے سے پہلے بھی اگر کسی نے رکعت باندھ لیا اور پھر سورج طلوع ہوا تو ایسی صورت کے اندر اس کی فجر جو ہے وہ ادا شمار ہوگی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اگر سبب ہو تو ذکر کیے ہوئے 5 اوقات میں یہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی نہیں ہے، جیسے کہ نماز جنازہ، اب عصر کا وقت ہے، جنازہ تیار ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اب نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس نماز کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ تحیۃ الوضو، کسی نے وضو کر لیا، اب اس کو نماز پڑھنا ہے اور یہ وقت جاری ہے، تب بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ سبب والی نماز ہے۔ تحیۃ المسجد ہے، کوئی شخص اسی وقت میں مسجد میں داخل ہو گیا تو اب وہ تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سجدے تلاوت، کوئی جو ہے تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کرتے کرتے سجدہ آ گیا تو اور ایسا وقت جاری ہے جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے تو وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سجدے شکر، یعنی کوئی خوشی لاحق ہو گئی، اب وہ شکر کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہتا ہے تو سجدہ کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدے شکر ہے، نہ کہ شکرانے کی نماز ہے۔ احناف کے نزدیک شکرانے کی نماز ہے۔ اور فائتہ نماز یعنی فوت شدہ نماز، چاہے فرض ہو یا نفل، جو نماز قضا ہو گئی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں مکروہ اوقات میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور فرمایا کہ یہ 2 رکعتیں ظہر کی تھی، بلکہ ایک روایت میں یہ بات ہی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد مدینہ میں مسجد نبوی میں انتظار میں رہے، کچھ لوگ آئے تھے یا کچھ مال و زر آیا تھا جس کے تقسیم میں لگے ہوئے تھے، واللہ عالم بالصواب، اور پھر جو ہے وہ ظہر کی 2 رکعات ظہر کے بعد والی رہ گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ادا کیا، اس لیے کہ عموماً نفل اور سنتیں اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ یہ بھی روایتوں سے ملتا ہے کہ فرض نماز مسجد میں ہو اور سنتیں اور نوافل اپنے اپنے گھروں میں ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان میں مردے نماز نہیں پڑھتے، چنانچہ اپنے گھروں میں
نمازیں پڑھا کرو، تو تہجد ہو یا اور اوابین ہو، چاشت ہوں، دیگر نوافل ہو، سنتیں ہو، سنن رواتب جو ہیں یعنی فرض نماز کی اگلی پچھلی سنتیں، یہ بھی اپنے گھروں میں ہونی چاہیے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عصر کے بعد 2 رکعت جو ظہر کے بعد والی باقی تھی اس کو پڑھا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جا کے پوچھا ہے، ایک روایت میں کہ خادمہ کو بھیجا ہے اور پھر پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، لیکن آپ نے جو نماز پڑھی ہیں وہ کون سی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ 2 رکعات سنت ہیں جو ظہر کے بعد کی میرے اوپر باقی تھی، اس کو میں نے ادا کیا ہے۔ البتہ قضا نمازیں ہو یا نفل نمازیں ہو جو سبب والی ہو وہ مکروہ اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ سوال: کیا فرض نماز سے پہلے کی سنتیں فرض نماز کے بعد پڑھنا جائز ہیں؟ جواب: ہاں، فرض نماز سے پہلے کی فوت شدہ سنتیں بعد میں پڑھنا جائز ہے، مگر اس کی عادت نہ بنائے۔ یعنی ظہر کی اگلی سنت باقی ہے، جماعت کھڑی تھی، جماعت میں شامل ہو گئے تو اس کو ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کی باقی ہے، لہذا عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی باقی تھی، فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے تعلق سے، فجر کی سنت کے تعلق سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنت کو لازم پکڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے کچل دے۔ تو یہ چند مسائل آپ تک پہنچائے ہیں، سوال اور جواب کے انداز میں آپ سے گزارش ہے آپ سن کر اسے آگے شیئر کیجئے تاکہ امت کو نفع ہو۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدارین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔